کتنی عجیب سی یہ بات لگتی ہے کہ ایک نبی جس نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہو اور اس کی اپنی بیوی عذاب پانے والوں میں ہو، ایک ایسا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر بتایا ہو، سب سے پہلا رسول بتایا ہو، اس کے اپنے گھر والوں میں سے اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اللہ کے عذاب میں غرق ہوئے ہوں۔ کون ہے وہ نبی؟ کون ہے وہ بیوی؟ آج آپ کے سامنے یہی حقیقت اور یہی بات رکھنی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف اکرم، اور آج آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ایک اہم پہلو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں پہلا رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے دن رات تبلیغ فرمائی اپنی قوم کو اور 950 سال تک اپنی قوم میں موجود رہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ پیغمبر، وہ اولو العزم پیغمبر، ایسا پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ نے پہلا رسول ہونے کی عظمت اور شان نصیب فرمائی، اس کے اپنے گھر سے اس کا بیٹا اور اس کی بیوی عذاب پانے والوں میں رہے ہوں۔ کس طرح یہ ممکن ہے؟ کس طرح سے یہ ہو گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی اختتامی آیات میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مثال جنہوں نے کفر کیا ہے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کانتا تحت عبدین، کہ یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ساتھ تھیں، ان کے ماتحت تھیں، لیکن فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اور اس خیانت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے حکم کیا کہ آگ میں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اخروی عذاب بھی یہ، اور دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا انجام کیا ہوا وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، جس کا تاریخی کتب میں نام واحلہ آتا ہے، وہ واحلہ نامی بیوی کیا کرتی تھی؟ وہ زناکار نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، تو پھر اس سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی؟ کیا خیانت کی اس نے اپنے شوہر سے؟ وہ خیانت یہ تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتی تھی، وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، اور ایمان لانے والوں کی خبریں اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچایا کرتی تھی۔ یہ خیانت کی اس نے اپنے شوہر سے، اللہ سے، اور اللہ نے پھر عذاب کے طور پر اسے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو غرق ہونے والوں میں تھے، جو عذاب پانے والوں میں تھے۔ تو محض کسی نبی کے ساتھ جڑ جانے سے، رشتہ ہو جانے سے، تعلق بن جانے سے یہ نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ نجات صرف اور صرف ایمان کی بدولت ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بدولت۔ اگر دل ایمان سے خالی ہے اور اعمال نیک نہیں ہیں تو پھر نبی کا ساتھ بھی، نبی کے ساتھ نسبت بھی خالی کام نہیں آ سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔